یہ دمدما کے چل رہے تھے، میرے نبی نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین پہ زور سے قدم رکھنے کو، چلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جانتے ہو آج جبیر جو ہے زور زور سے چل رہے ہیں تو یہ زمین پہ اس کا دمک کے چلنا آج اللہ کو بڑا پسند ہو رہا ہے۔ اللہ جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی۔ اور 10 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، نام یاد رکھیے گا، عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں، یاد رکھیے وہ کون ہیں؟ 1 نمبر حضرت ابو بکر صدیق، 2 نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 نمبر حضرت عثمان غنی، 4 نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 نمبر حضرت ابو طلحہ، 6 نمبر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 نمبر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 نمبر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 نمبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی۔ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر فاروق تم جنتی ہو، اور عثمان غنی تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے طلحہ تم جنتی، اے زبیر تم جنتی، اے عبد الرحمن بن عوف تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی، اور ان جنتی صحابیوں کا ذکر سننے کے لیے ہم لوگ یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ میں پھر آپ کے سامنے میں ایک مقرر لاؤں گا جو تھوڑی دیر بولیں گے، اب 10-10 منٹ کر کے بولیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا، 10-10 منٹ بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کی ہے، اگر جان دینے کی باری آئی تو جان بھی دے دیا، مال دینے کی باری آئی اسلام میں تو انہوں نے اپنے مال کو بھی قربان کر دیا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت طلحہ ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 12 سال کے چھوٹے ہیں، یاد رکھیے گا 12 سال کے چھوٹے، یعنی آپ جب ہجرت کیے تو ہجرت کرنے کے 28 سال پہلے آپ کا جنم ہوا، اور ہجرت کے 36 سال بعد آپ کا وفات ہوا۔ حضرت ابو طلحہ ایک ایسے صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکینوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جو اسلام کے خاطر، حق کے خاطر، قرآن کے خاطر، ایمان کے خاطر، اللہ کے لیے جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے غزوات ہوئے، ان تمام غزواتوں میں سے یہ جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑی لڑائی جس کا نام جنگ احد ہے، جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا رہا؟ جب کافروں کی لشکر 1-2 نہیں بلکہ 3000 کی لشکر اور مسلمانوں کی لشکر صرف 700، جب لڑنے کے لیے جب قافلہ باندھا گیا، لڑائی میں جانے کے لیے جب مشورہ کیا گیا تو مسلمان کی طرف سے 1000 تھے، لیکن ان میں ایک منافق تھا، نبی کا دشمن تھا، جو عام طور سے تو مسلمان بن کر لیکن دل میں نبی سے بغض رکھنے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ اگر ان سے لڑنا ہے تو ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے، لیکن اس سے اگر لڑائی ہوتی مدینے میں اگر لڑتے تو پھر مسلمانوں کا بہت ہی نقصان ہو جاتا، کیونکہ بوڑھی عورتیں بھی تھی، بوڑھے صحابہ کرام بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، یہ سب کے ساتھ میں لڑنے پر مسلمانوں کا نقصان تھا۔ میں اللہ کے رسول نے اس مشورے کو تجویز نہ کیا اور فرمایا کہ نئی جنگ احد کے میدان میں جا کے لڑائی لڑی جائے گی۔ اس بات سے وہ ناراض ہو گیا اور اپنے 300 آدمی کو لے کر اس ٹیم سے نکل گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 700 لوگ رہ گئے، 700 کو لے کر جنگ احد میں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم اپنے ہاتھ میں لے کر ہیں۔ صحابہ کرام تمنی ہے کہ اللہ کے رسول وہ جھنڈا ہم کو دے دیں، ہم کو صرف اسرار بنا دیں، ہم کو عالم بردار بنا دیں۔ صحابہ کرام سب انتظار میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے اسلام کا جھنڈا حضرت سعد بن وقاص کو دیا، اور پھر وہ جو اپنے پیروں کو زمین پہ دم دم کے چلنے لگے، اکڑتے ہوئے چلنے لگے۔ رسول اللہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی زمین پہ چلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آج یہ زبیر، استغفراللہ میں نام جو ہے میں نے غلط کہہ دیا، حضرت زبیر کو آپ نے جو ہے جھنڈا دیا اسلام کا، حضرت زبیر جو اللہ کو بڑا پسند ہو رہا ہے۔ اس بیچ میں حضرت اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب مسلمان اور کافروں کے ساتھ 3000 کی لشکر 700 کی لشکروں کے بیچ میں جب آمنا سامنا ہوا تو آمنا سامنا میں مسلمان اور کافروں کے بیچ جب گمسان کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو دھرم برہم کر دیا۔ ایسے موقع پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کافر تیر مارتے تھے، جو آپ پر برچھی ماری جاتی تھی، جو آپ پر تلوار مارا جاتا تھا، تو آپ کے چہرہ انور کا ڈھال بنا کر حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا تھا، اور جو ان کے بدن پر نبی کے بدن پہ آنے والے تیر کو اپنے بدن پہ لیا تھا، نبی پہ آنے والے تلواروں کو اپنے بدن پر لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونچے پہاڑ میں لے جایا گیا۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، اے مسلمانوں، میں نبی زندہ ہیں۔ صحابہ کرام تو نڈال ہو گئے تھے کہ اب ہم لڑیں تو کیوں لڑیں، کیونکہ ہمارے مولا نہ رہے، ہمارے ملجا نہ رہے، ہمارے ہادی نہ رہے، ہمارے نبی نہ رہے، تب ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ لیکن جب نبی کو جب زندہ دیکھا، صحابہ کرام کے اندر میں جوش آ گیا، حوصلہ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ کے بدن کے جسم کے جو زخموں کو گینا، 1 2 نہیں بلکہ 70 زخم آپ کے بدن پہ تھا، اور آپ کے ہاتھوں پہ 75 زخم تھا۔ 70 زخم آپ کے بدن پر اور آپ کے ہاتھوں پر 75 جو ہے زخم تھا۔ جب آپ کے چہرے پر جب پانی ڈال کر آپ کو ہوش میں لایا گیا تو حضرت ابو طلحہ نے کہا تھا کہ میرے نبی پاک کیسے ہیں، اللہ اکبر، نبی کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کیسی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اگر یہ جنگ احد کا فاتح اگر کسی کو اگر تمغہ ملتا تو وہ حضرت طلحہ ہیں۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، حضرت طلحہ ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ہجرت کرنے کے 28 سال پہلے پیدا ہوئے اور 36 سال کے بعد وفات پائے۔ کہاں؟ ایک دیش کا نام ہے بصرہ ایک دیش میں ایک لڑائی ہوئی تھی، جس لڑائی کا نام تھا جنگ جمل۔ اس جنگ جمل میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 64 سال کی عمر میں آپ جو ہے شہادت نوش کیا تھا، شہادت کا جام پیا تھا۔ آپ نے 4 شادی کی تھی، اور 4 شادی سے آپ کے جو 9 بیٹے تھے اور 2 بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کو جو شہید کرنے والا جو تھا اس کا نام ہے حکم بن مروان، اس نے آپ کو جو شہید کیا تھا۔ یہ حضرت ابو طلحہ عشرہ مبشرہ کے جو بہت ہی جو قدر صحابی حضرت طلحہ ہیں، یہ ان کی مختصر حالات اور ان کی زندگی کو میں نے بیان کیا۔ اب آپ کے سامنے ہمارے جانے مانے باہر